بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 13 شوال 1441 ہجری ہے اور روز جمعہ ہے۔ آپ تمام مومنین و مومنات کو مبارکباد پیش کرتی ہوں روز جمعہ کی۔ روز جمعہ کی مبارکباد ہم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ روز تمام دنوں کا سردار ہے اور اس روز کو روز عید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ روز جمعہ منسوب ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے۔ روایات میں مستند روایات میں ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف روز جمعہ کو ظہور فرمائیں گے، اور اس دن بہت زیادہ بکثرت درود پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سونے کے قلم اور چاندی کی دوات لے کے آتے ہیں اور تمام مومنین و مومنات جو درود پڑھتے ہیں ان کا شمار وہ ان کے نامہ اعمال میں کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ بکثرت درود پڑھیں۔ شب جمعہ سے لے کے روز جمعہ تک ہماری زبانیں بکثرت درود میں مصروف رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شب جمعہ کے اعمال جس طرح آپ کو بتاتی ہوں، تو روز جمعہ کے اعمال میں بہت سے اعمال ہیں جو کیے جائیں تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے، اور جس میں بہترین عمل ہے کہ آپ دعائے ندبہ کی تلاوت کریں، اور اس کا بہترین وقت نماز فجر کے بعد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کی سلامتی کی دعا اللہم کن لی ولیک اس کی تسبیح کریں اول اور آخر درود پاک پڑھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیارت آل یاسین اور زیارت ناحیہ کی بھی تلاوت کیا کریں بالخصوص روز جمعہ۔ اب ایک بہت خوبصورت تحریر جو میری آنکھوں سے گزری اور میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ موجودہ دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو امریکہ میں جو صورتحال ہے، نسلی تعصب، برتری کا احساس برتری اور دوسروں کو کمتر محسوس کرنا، اتنی زیادہ اس کی تقویت اور اتنا زیادہ یہ طاقت پکڑ چکی ہے یہ بات ان کے ذہنوں میں کہ بینگ اے وائٹ وہ سپیریئر ہیں، اور جو بھی بلیکس ہیں یا دوسری نیشنلٹیز ہیں وہ انفیریئر ہیں، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ اگر برتری کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، یعنی خوف خدا۔ جو جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہے وہ پروردگار عالم کے نزدیک اتنا برتر ہے دوسرے سے۔ نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی کسی سے بڑھ کر ہے، اور نہ کوئی اپنی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے کسی سے برتر ہے۔ اگر برتری کا معیار ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ ایک بہت بہترین تحریر میرے ساتھ شیئر کی گئی، اور اس میں موجود سبق کے مد نظر میں نے چاہا کہ آپ سب کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ تو آج کی ویڈیو میں تذکرہ کرتے ہیں، اے کاش ہم اپنی انگلیوں سے کچھ سبق سیکھ لیتے، ایک چھوٹی تو دوسری بڑی، ایک لمبی تو دوسری چھوٹی، ایک طاقتور اور دوسری ضعیف اور کمزور، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کا مذاق نہیں کرتی، کبھی ایک دوسرے کو تباہ نہیں کرتی، اور ان میں سے کوئی انگلی دوسری انگلی کے لیے تعظیم بھی نہیں کرتی، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جب اکٹھا کیا جائے تو ایک مکمل ہاتھ بن جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں۔ کیوں ہم انسانوں میں ایسا ہے کہ اگر کوئی اونچے اور بڑے مقام والا ہوتا ہے تو چھوٹے اور کمزور لوگوں کو کچل کر برباد کر دیتا ہے، اور اگر ہم کسی درجے میں کم ہوں تو اس سے بڑے آدمی کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔
شاید اسی لیے ایسا ہو کہ ہمیں یاد ہونا چاہیے نہ کوئی ہمارا بندہ ہے، نہ کوئی مخلوق میں سے ہمارا خدا ہے۔ جی ہاں، ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور اکٹھے رہیں، پھر اس وقت اپنے آپ کو ایک ہاتھ کے ہونے کی، اکٹھے ہونے کی طاقت کو سمجھیں اور رابطے میں رہیں۔ تو یہ تھا آج کا مختصر سا میسج۔ فائنینشلی، سوشلی، اکنامکلی، یہ کسی بھی طرح سے دوسرے سے کمتر ہیں یا سپیریئر ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کرنا ہے، نہ انفیریورٹی کمپلیکس میں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ہمارا ہاتھ اور اس کی انگلیاں ایک تسلسل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، اسی طرح معاشرے میں بھی یہی خوبصورتی ہے کہ تمام افراد مل کر کام انجام دیں تو تبھی معاشرہ ترقی کرتا ہے، ورنہ آج کل جو صورتحال امریکہ کو درپیش ہے اور بیشتر یورپی ممالک میں بھی جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اس ایک قتل کے بعد جو امریکہ میں نسلی فسادات کی بنا پر کیا گیا، ایک منٹیلٹی، ایک نسلی تعصب جسے وہ سالوں سے جس کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہم نسلی طور پر برتر ہیں اور بلیکس یا سیاہ فام یا دوسری ذاتیں یا دوسری قومیں وہ نسلی طور پر یا کسی بھی لحاظ سے وہ ہم سے کمتر ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ کوئی بھی نسلی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے دوسرے انسان سے برتر نہیں ہے، کیونکہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ تم میں سے کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر برتری نہیں، اگر برتری کا معیار ہے تو صرف تقویٰ، اور تقویٰ کہتے ہیں کہ اس خوبی کو کہ جس میں انسان اپنے پروردگار سے جتنا ڈرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں، متقی ہونا کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی بنا پر برتری کا معیار ہے۔ اگر کوئی برتر ہے پروردگار کے نزدیک تو اس بات سے قطع نظر کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا معاشی رتبہ کیسا ہے، یا اس کے اندر اپنی ذاتی خوبیاں کیا ہیں، کیونکہ پروردگار کے نزدیک برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آج روز جمعہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کریں اور اپنے اندر سے ان برائیوں کو ختم کریں، ان نہ نظر آنے والی برائیاں جس میں ہم خود کو برتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر، کیونکہ پروردگار کے نزدیک تمام مخلوقات تو اپنی نعمتوں کا شکر گزاری میں زندگی بسر کریں، کیونکہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں موجود موضوع سے آپ کی زندگیوں میں استفادہ کریں گے، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔